بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ کوثر کا صرف ایک دن کا وظیفہ، جو بھی مانگو گے عمل ختم ہونے سے پہلے ملے گا انشاءاللہ العزیز۔ جس نے بھی عمل کیا ہے کبھی نا امید نہیں ہوا۔ معزز ناظرین، ہمیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا بیان کرنا چاہیے اور شکر بجا لینا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ایسے احکامات ہمارے اوپر مشروط کیا ہے جو ہمیں اس کے قریب و نزدیک کرتے ہیں، اور ایسا خیر و فضل عطا کیا ہے جو ہمارے لیے کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی دوسرا ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، جو تمام تر صفاتوں سے متاثر اور خوبصورت نوازشوں سے معروف ہے۔ دنیا میں ہر زندہ سر کا راز وہی جانتا ہے، ہر چیز سے وہی ذات باخبر ہے، ہر راز وہ جانتے ہیں، ہر چیز کے خامی اور خوبیوں پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہے ذلیل و رسوا کرتا ہے، جس بندے کو چاہے اولاد عطا کرتا ہے، جس کو چاہے مال و دولت دیتا ہے۔ تمام تر صفاتوں پر مزین ذات ہے، وہی بندگی کا لائق ہے۔ معزز ناظرین، آج کا وظیفہ قرآنی وظیفہ ہے۔ وظیفہ مال و دولت کے لیے ہے، وظیفہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہے، وظیفہ حاجات پوری کرنے کے لیے ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، انشاءاللہ میں جس وظیفہ کی طرف جا رہا ہوں وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ آسان ہے، مختصر ہے، لیکن نمبر کے لحاظ سے نمبر لینے والا عمل ہے۔ طریقہ کار بھی اس ویڈیو میں سمجھیں گے اور عمل کرنے کے اوقات بھی بتائیں گے، لیکن سب سے پہلے آئے دعا میں شامل ہو جائے۔ اے رب ذوالجلال، اے رب العالمین، اے رحمان، اے رحیم کریم مولا، ہمارے جتنے بھی بہن بھائی ویڈیو دیکھتے ہیں اور وظیفہ سنتے ہیں، ان کی ہر حاجت پوری فرما، ہماری دلی مرادیں پوری فرما۔ اے رب ذوالجلال، اے رب لا یزال، ہماری حاجات سے آپ کے واحد ذات ہے جو باخبر ہے، ہماری تمام تر مرادیں پوری فرما۔ اللہ ہماری ہر دعا قبول فرما اور ہم پر رحم فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین و سامعین، سورہ کوثر 30واں پارہ میں موجود ہے۔ اس سورت کو 100 مرتبہ یا اپنی مرضی کے مطابق جتنا آپ لوگ چاہتے ہو زیادہ پڑھ لے، لیکن کم از کم 41 تو پڑھ لینا ضروری ہے۔ سورہ کوثر کا ذکر کر لیں اور بعد میں 2 رکعت نفل کی نیت سے پڑھ لیں، لیکن دھیان رکھنا کہ سورج کے طلوع اور غروب وقت نہ ہو، کیونکہ اس وقت نفل نہیں پڑھ سکتا۔ 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے بعد سر بے سجدہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر رونے کے انداز میں اپنی حاجات مانگنا ہے۔ بس یہ عمل کر لے اور وظیفہ پڑھ لے۔ وظیفہ پہلے کام نہیں ہوا تو کمنٹ کر کے بتانا۔ ہر حاجت کے لیے، ہر مقصد کے لیے، مال و زر و دولت کے لیے سورہ کوثر کا ختم کرنا ہے، اور جوری اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے وہ بڑھتے ہوئے دیکھ لے۔ معزز ناظرین، وظیفہ پورا نہیں ہوگا کہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ امید ہے سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا وظیفہ خصوصاً رزق میں برکت کے لیے، مال و دولت کے لیے، ارجنٹ پیسوں کے لیے، ہر حاجت کے لیے انتہائی مفید ہے انشاءاللہ۔ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کی مال و دولت کی مراد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی۔ وظیفہ یقین کے ساتھ کر لیں، مختصر ہوگا لیکن آپ کی ہر حاجت کے لیے مفید ہوگا انشاءاللہ۔ اگر عمل پر یقین نہیں تو پلیز سکپ کر دے، کیونکہ بھروسہ اور یقین ایک ایسی چیزیں ہے جس سے تھوڑا سا عمل بڑی سی حاجت پورا کر سکتی ہے۔ میرا عرض یہ ہے کہ آپ سامعین و ناظرین اس عمل کو پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے، انشاءاللہ فائدہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجیے گا۔ سوال یہ ہے کہ عمل کون سا ہے اور طریقہ کار کیسا ہے اس عمل کا، کتنے دن یہ وظیفہ کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ کس وقت پہ کرنا ہے۔ یہ تمام تر باتیں اور سوالات انشاءاللہ احسن طریقے سے بند ناچیز دے دے گا، لیکن ہمت رکھنا ہے اور وظیفہ کی سماعت کے لیے دعا کرنا ہے۔ معزز قارئین، سامعین و ناظرین، سورہ کوثر کا وظیفہ کرنا ہے۔ اس صورت کی بدولت آپ کے مقاصد اللہ رب العزت ضرور قبول کریں گی، ضرور انشاءاللہ۔
اور ساتھ ساتھ سورہ کوثر کا وظیفہ پڑھنے سے سورہ اخلاص 100 مرتبہ پڑھ لینا ضروری ہے۔ انشاءاللہ اس عمل سے آپ کی ہر حاجت، ہر مراد اور ہر شرعی خواہش پوری ہوگی۔ عمل کرنے کے بعد یہ 3 بات یا 3 کام لازمی کر لیں ورنہ جلدی کامیاب نہ ہوں گے۔ نمبر 1، 5 وقت نمازوں کا اہتمام کرنا، درود شریف کی کثرت کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ صدقہ دینا۔ سورہ کوثر بہت فضیلت والی سورت ہے۔ جس مقصد کے لیے، جس مراد کے لیے آپ لوگ یہ وظیفہ کریں گے، انشاءاللہ وظیفہ پورا ہونے سے پہلے آپ کا کام ہو جائے گا۔ معزز ناظرین، سورہ کوثر انتہائی آسان ہے، 3 آیت پر مشتمل سورت ہے۔ اس سورت کی فضیلت یہ ہے کہ کاروبار کے لیے، مال و دولت کے لیے، ہر حاجت کے لیے، ہر مقصد کے لیے آپ لوگ اس وظیفہ کو یقین کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پڑھیں گے۔ انشاءاللہ وظیفہ پورا ہونے سے پہلے آپ کے مقصد، آپ کی حاجات، آپ کی خواہش، آپ کی جائز حاجات اللہ رب العزت ضرور پوری کریں گی۔ معزز ناظرین، جس نے بھی وظیفہ کیا ہے الحمدللہ انہوں نے اس وظیفہ کا بہت سا فائدہ اٹھا چکا ہے۔ آپ لوگوں نے بھی سورہ کوثر کا وظیفہ کرنا ہے۔ جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے آپ لوگ وظیفہ کریں گے، انشاءاللہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کی شادی کا مقصد پورا نہیں ہوتا، اس کے لیے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو جمعرات کے رات ضرور پڑھ لینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سورہ اخلاص کا ورد کرنا ہے۔ ان کی سورہ اخلاص کی بدولت اللہ رب العزت دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں انسان کو دے سکتا ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، جس مقصد کے لیے آپ لوگ سورہ کوثر کا وظیفہ پڑھیں گے، انشاءاللہ وہ مقصد آپ کو ضرور ملے گا، چاہے وہ مقصد شادی کا ہو، کاروبار کا ہو، چاہے وہ مقصد حاجات کا ہو۔ ہر مقصد کے لیے، ہر حاجت کے لیے اللہ رب العزت آپ کے دعا ضرور قبول کریں گی۔ آپ لوگ اس عمل کو یقین کے ساتھ کرنا ہے، دھیان کے ساتھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گی، لیکن یقین کے ساتھ عمل کرنا ہے، وظیفہ دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے، 5 وقت نمازوں کا اہتمام ضرور کرنا ہے اور ساتھ ساتھ اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ دینا کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ چند اصول یاد رکھیں اور اس کے ساتھ وظیفہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ جس کے لیے، جس مقصد کے لیے، جس مراد کے لیے آپ لوگ وظیفہ کریں گے اور وظیفہ پڑھیں گے، وہ مقصد آپ کے ضرور پورے ہوں گی۔ معزز ناظرین، اس طرح کے اسلامک وظائف کے لیے دین و دنیا چینل کو ضرور سبسکرائب اور لائک کریں، بیل کا آئیکن پر کلک کریں تاکہ فیوچر میں اس طرح عظمتکار وظائف سے آپ لوگ باخبر رہ سکیں۔ جہاں بھی رہے خوش رہے، سلامت رہے، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔